السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے اور ماشاء اللہ آپ اپنے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضی، آمین۔ پیارے بچوں، ہم نے سورۃ العصر کی آیا نمبر 1، 2 اور 3 کا آدھا حصہ کیا تھا۔ آج ہم اس کا آخری حصہ کریں گے۔ اس کی پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد رواں ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تواصو، ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، بالحق، ساتھ حق کے، وتواصو، اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، بالصبر، صبر کی۔ اور اس کا رواں ترجمہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ شروع سے سورہ عصر کو دیکھیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے اس کے جو یہ 4 کام کرے، اور وہ کیا تھے؟ ایمان لانا، نیک عمل کرنا، ایک دوسرے کو حق بات بتانا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ دراصل اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے نقصان کی بات کی ہے نا، وہ نقصان آخرت کے دن کا ہے۔ اچھا، کیونکہ اس دن کا نقصان جو ہے اس کو انسان واپس آ کر صحیح نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کا ایک اور نام یوم الآخر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری دن۔ وہ دن عمل کا دن نہیں ہے، وہ نتیجے کا دن ہے۔ اب کوئی ٹائم نہیں ہے کہ کوئی انسان کوئی اچھا کام کرے گا، ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا ہے کہ ہر وہ بندہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ 4 کام اکٹھے 4 کام کرے گا، وہ قیامت کے دن نقصان نہیں اٹھائے گا۔ اب ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم بڑے غور کے ساتھ ان 4 چیزوں کو سنیں اور پھر ان کے اوپر عمل بھی کریں۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی سارے خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ایمان لانا کیا ہے؟ کس پر ایمان لائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز پر ایمان لانے کے لیے ہم کو کہا ہے، ہم اس سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کے پیغمبروں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہر سچویشن جو ہماری زندگی میں آتی ہے، ہماری تقدیر اور زندگی موت کے بعد جو ملے گی، اس پر، قیامت کے دن پر، جنت پر، جہنم پر، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں کہ ان پر ایمان لانا ہے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، تو ہم پہلا سٹیج پورا کر لیتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ نیک عمل کرتے ہیں۔ اور نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ یہ ڈیفینیشن بھی پتہ ہونی چاہیے نا اس کی تعریف۔ نیک عمل وہ ہوتا ہے جس کو آپ نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کو خوش کرنے کے لیے کیا ہو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ہو، یہ نیک عمل ہوگا۔ سو ہم نے غور کرنا ہے کہ کوئی بھی نیک کام جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام، تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ٹھیک، اور وہ کس طریقے سے ہم کر رہے ہیں، وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہتے ہیں سچ کی، کہ سچ بولو۔ وہ خود بھی سچ بولتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ سچ بولو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ان کے سامنے 2 چیزیں آتی ہیں، ایک جھوٹی اور ایک سچی، تو وہ سچ کو اختیار کرتے ہیں۔ دوسری بات، حق کا مطلب ہوتا ہے کسی کا حق ہمارے اوپر ہونا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے والدین کا ہمارے اوپر حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ ہم ان کی عزت کریں، ان کی بات مانیں، ان کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ تو جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ ہر ایک کا حق اس کو دیں گے، خود بھی، اور دوسروں کو بھی یاد دلائیں گے کہ آپ نے لوگوں کا حق دینا ہے۔
اس میں آپ سوچ سکتے ہیں آپ کے استادوں کا حق ہوتا ہے، آپ کے بہن بھائیوں کا حق ہوتا ہے، آپ کے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، آپ کے آس پاس جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا حق ہوتا ہے، جانوروں کا حق ہوتا ہے، زمین کا حق ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حق ہے۔ تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ سوچ سمجھ سے اپنا کام کرتے ہیں اور چیزوں کا اور لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ حق ادا کریں، اس سے معاشرے میں سکون رہتا ہے، لوگ اطمینان میں رہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اگر زندگی میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ گئی تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اچھی امید رکھیں، گھبرائیں نہیں۔ اور صبر کا دوسرا مطلب ہوتا ہے ثابت قدم ہونا۔ جب کوئی نیکی شروع کر دیتے ہیں تو اس کو جم کے کرتے ہیں، اس کو چھوڑ نہیں دیتے۔ جیسے سمجھیں کہ کوئی اگر حجاب کرتی ہے لڑکی، تو ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ باہر جاتی ہے اور کوئی اس کو تنگ کرے حجاب کی وجہ سے تو وہ حجاب اتار دے گی، نہیں، جب اس نے یہ نیکی کی ہے تو وہ اس کو جم کر کرے گی۔ پیارے بچوں، اب ہم سب نے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کامیاب ترین انسان بنائے اور ہم سے یہ چاروں کام کروائے۔ اللہم ثبتنا علی دینک وجعلنا ہادیا مہدیا، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔